اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے، اللہ کرم ایسا کرے تجھے سے جہاں میں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا ہی نورانی اور یوں سمجھیے کہ دلوں میں نور پیدا کرنے والا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے ذریعے احساس ہوگا کہ درود پاک پڑھنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک بار اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی، رات کا آخری پہر تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ رات گہری ہو جائے اور اب تو بڑی لائٹیں اور بڑا یوں سمجھے کمفرٹیبل ماحول ہے، اس زمانے میں تو چراغ ہوا کرتے تھے۔ فرماتی میں کچھ سی رہی تھی اور میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا، یعنی دوسرے لفظوں میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ نیڈل، سوئی یہ اتنی باریک ہوتی ہے کہ اس روشنی میں گر جائے تب بھی تلاش کرنا مشکل ہے، جب چراغ بھی گل ہو جائے تو پھر تلاش کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی، اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا تو کیا آئے، آپ کے چہرہ انور سے اتنا نور نکلا، فرماتی میں نے اپنی گم شدہ سوئی جو ہے آقا کے نور کی برکت سے تلاش کر لی۔ ذرا غور سے سنیے گا، دیکھیں دنیا میں بڑے خوبصورت لوگ آئے، آج بھی کسی کا چہرہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں یار کتنا نورانی چہرہ ہے، کتنا برائٹ فیس ہے، لیکن ایسا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جناب اندھیرے کمرے میں آئے تو اس کے نور کی روشنی سے پورا کمرہ جگمگا اٹھے۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ کہتی حضور کی اس نورانی برکت چہرے کی شعاؤں سے میں نے اپنی سوئی تلاش کی، اور اس کے بعد میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بربادی ہے اس کے لیے جو میرا یہ چہرہ قیامت کے دن بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ذرا غور کیجئے، یہ کتنی بڑی مایوسی ہے، کتنی بڑی بربادی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کون ہے جو ہماری شفاعت کرے، اور اگر کوئی نبی پاک کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے تو وہ تو گیا نا کام سے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حضور کس کے لیے بربادی ہے؟ میں حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں۔ فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے بروز قیامت میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، غور کیجیے، میں اور آپ تو اگر عاشق رسول سے پوچھو وہ تو جیتا ہی اسی آس میں ہے کہ قبر میں جاؤں گا تو نبی پاک کا جلوہ دیکھوں گا، محشر میں جاؤں گا تو آقا کا دیدار کر کر ان سے شفاعت کی خیرات لے کر ان کے پیچھے جنت میں جانا ہے۔ اگر ادھر بھی دیدار نہ ملا تو پھر کدھر جائیں گے؟ کیا میری اور آپ کی روٹین میں درود پاک شامل ہے؟ سوچئے نا، صبح سے شام ہم نے کون سا وقت، کون سا لمحہ مخصوص کیا ہے کہ یہ درود پڑھنے کا وقت ہے؟ لنچ ٹائم، بریک فاسٹ ٹائم، ڈنر ٹائم، آفس ٹائم، فیملی ٹائم، سارے ٹائم۔ اب تو ایک نیا ٹائم بھی ایڈ ہو گیا، جم ٹائم۔ درود ٹائم کہاں ہے؟
قرآن ٹائم کہاں ہے؟ ذکر ٹائم کہاں ہے؟ اللہ نے زبان اس لیے دی ہے کہ فضول باتیں ہی کرتی رہے؟ یقین جانیے درود چھوڑنا یہ جنت کا راستہ چھوڑنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ بلیو کریں، if you are in problem, in calamity, in difficulty, whatever problem you have، جو مشکل ہے آپ کے ساتھ، آپ درود پڑھنا شروع کریں اور کثرت سے پڑھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی مصیبتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹنا شروع ہو جائیں گی، قرضے اترنا شروع ہو جائیں گے، بیماریاں ٹھیک ہونے لگ جائیں گی، برڈن آپ فیل کریں گے کہ آپ کا پریشر ریلیز ہو رہا ہے۔ اتنا شاندار وظیفہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عطا ہوا ہے، مگر اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جو بیان کا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم سب نے ایک ایسے دن کے بارے میں بات کرنی ہے جو ہم سب نے دیکھنا ہے، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، مشکل ترین دن، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم سب نے اس دن کو فیس کرنا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ قرآن نے بار بار اس دن کو ریپیٹ کر کے سمجھایا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ کچھ امتحان، کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی مشکل آنے والی ہوتی ہے، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کا انٹرویو ہو، ہم میں سے کسی کی کوئی کہیں جا کر کسی ملک میں ملاقات کرنی ہوتی ہے، تو ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں، یار انٹرویو دینے جانا ہے، بتاؤ وہاں سوالات کیا ہوں گے، وہاں انوائرمنٹ کیسا ہوگا، اچھا فلاں ملک کا ٹریول کرنا ہے، بتاؤ موسم کیسا ہوگا، کرنسی کون سی چلے گی۔ پہلے سے کسی چیز کی پریپریشن ہم کرتے ہیں، مگر یہ وہ دن ہے جو حقیقت ہے کہ ہم سب نے دیکھنا ہے، اور بار بار قرآن و حدیث میں ہمیں سمجھایا گیا ہے، مگر ہم میں سے کون ہے جو اس دن کی تیاری کر رہا ہے، اس دن کی پریپریشن کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ روزانہ کئی بار نماز میں پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس دن کی یاد دہانی کے لیے سورہ فاتحہ میں رب نے گویا اس جو آیت کو شامل کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، مالک یوم الدین، یہ کون سا دن ہے، کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قیامت کے دن کو روزانہ ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے، دن میں کئی بار میں اور آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مگر کیا اس دن کو یاد بھی کرتے ہیں؟ اس دن کے بارے میں سوچتے بھی ہیں کہ کوئی ایک دن آنا ہے جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا؟ کتنا مشکل دن ہے میں آپ کو بتاؤں گا، مگر آئیے کچھ اور قرآن کی آیتیں آپ کو سناؤں۔ سورہ قارعہ 30ویں پارے میں علماء فرماتے ہیں کہ سورہ قارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پوری سورت موجود ہے، اس دن کا سینیریو بھی بتایا گیا، اس دن ہوگا کیا یہ بھی سمجھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، توجہ سے سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ ترجمہ ساتھ ساتھ سنتے جاؤ، دل دہلانے والی، القارعہ دل دہلانے والی۔ یہ قرآن کا بڑا کمال کا اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کو انفسائز کرنا ہوتا ہے، جب کسی بات کو سمجھانا ہوتا ہے، قرآن خود ہی کوسچن کریٹ کرتا ہے، پھر خود ہی آنسر بھی دیتا ہے، القارعۃ ما القارعۃ، پہلے کہا دل دہلانے والی، پھر کوسچن مارک، کیا ہے وہ دل دہلانے والی، پھر خود ہی جواب دیا جا رہا ہے، وما ادراک ما القارعۃ، اور تو نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی۔ یعنی سب کی توجہ کیچ کی جا رہی ہے، توجہ دو، کوئی بات ہے جو بڑی اہمیت والی ہے۔ آپ نے سورہ قدر میں بھی سنا ہوگا نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر،
تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر قرآن خود بیان کرتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پہلے توجہ لی گئی، پہلے اٹینشن، اور پھر اس کے بعد اس اہم بات کو بیان کیا گیا. قرآن کا یہ بڑا شاندار اسلوب ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دل دہلانے والی ساعت ہے، کوئی ہلا دے گی ہم سب کو. اب بتایا جا رہا ہے اس دن ہوگا کیا، انوائرمنٹ کیا ہوگا. ہم پوچھتے ہیں نا بتاؤ موسم کیسا ہوگا، حالات وہاں کیسے ہیں، امن و امان ہے کہ نہیں، اس دن ہوگا کیا. قرآن بیان کرتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اللہ فرماتا ہے اس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے. آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں پتنگے آتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کسی کی کوئی سمت نہیں ہوتی. اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنی ٹینشن ہوگی کہ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہوں گے، کوئی سمت متعین نہیں ہوگی، ایک گھبراہٹ کا عالم ہوگا. اور کیسا دل دہلانے والا سما ہوگا. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ بڑے بڑے ماؤنٹینز، بڑے بڑے پہاڑ یہ کس حالت میں ہوں گے؟ فرمایا پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی رضائی بننے والا رضائی بنتا ہے اور روئی پر جب اپنی لاٹھی کو مارتا ہے تو روئی اڑتی ہے. فرمایا جیسے یہ روئی اڑ رہی ہے ایسے یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. سینیریو سمجھایا، ایٹماسفیئر بتایا. اب بتایا جا رہا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. تو جس کی تولے بھاری ہو گئیں، اعمال نامے تولے جائیں گے اور تولے جس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو وہ من مانتے عیش میں ہے، وہ بڑے مزے میں ہوگا. اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، گناہ زیادہ نیکیاں کم، ایک تو ویسے ہی بڑا ہولناک ماحول اور اس میں اعمال چیک ہو رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. اگین وہی انداز وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تم نے کیا جانا ماہیا، تم نے کیا جانا وہ نیچا دکھا دینے والی کیا ہے؟ نارن حامیہ. فرمایا آگ ہے شعلے مارتی ہوئی، جہنم کی آگ ہوگی جس میں جن کی تولے ہلکی پڑ گئی انہیں ڈالا جائے گا. قرآن نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بار بار میں اتنی آیتیں سنا سکتا ہوں آج آپ کو کہ شاید رات گزر جائے. یاد دلایا ہے دیکھو وہ دن آنا ہے، تمہارے ساتھ وہ دن ہوگا، بڑا ہولناک ہوگا، تیاری کر لو. ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے، سنو سورہ زلزال. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. ایک ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین تھر تھرا جائے گی اور اس دن کیا ہوگا؟ زمین اپنے خزانے، اپنا بوجھ باہر نکال دے گی. اور پھر اس دن کیا ہوگا؟ یومئذ تحدث اخبارها. اپنی خبریں زمین بتائے گی کہ کس نے کیا کیا ہے. آج چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، مزے کر رہے ہو. یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا یا شراب پی تھی، قرآن پڑھا تھا یا فلمیں ڈرامے دیکھے تھے، بے حیائی اور بدکاری کی تھی یا حرام کمایا تھا. یہ زمین اس دن گواہی دے گی. اسی سورت کی ایک جو آخری دو آیتیں ہیں، میں کہتا ہوں زندگی میں اگر یہی یاد رہ جائے تو کافی ہے. قرآن کہتا ہے، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی وہ بھی اسے دیکھے گا. میں اور آپ بھول جاتے ہیں، اللہ کے یہاں بھول نہیں ہے. آپ کی نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ہمارے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی گزارنے والے بن جائیں. جگہ جگہ قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے نامہ اعمال بھی تو دیے جائیں گے نا. کتنی یوں سمجھیے کہ ڈرا دینے والی بات ہے. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے تو وہ جن کو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
تو اس سے ان قریب سہل آسان حساب لیا جائے گا. نامہ اعمال جسے رائٹ ہینڈ میں دیا اس کا کام بن گیا، اس کا حساب آسان. مگر جس کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، گناہ گاروں کو اللہ پاک محفوظ رکھے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ان قریب موت مانگے گا، وہ کہے گا میں مر جاؤں، اب کیسے حساب دوں گا. اللہ اکبر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وی ہیو ٹو فیس دا ڈے آف ججمنٹ. ہم سب نے قیامت کا دن دیکھنا ہے، مگر کس نے تیاری کی ہے، کس نے اپنے شیڈیول میں شامل کیا ہے کہ قیامت کے دن رسوا ذلیل اور پریشان نہ ہو جاؤں. یہ تو بات کی میں نے کچھ قرآن کی آیتوں کی. اب آؤ میں احادیث کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں. میرے آقا نے اتنی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن گزرے گا کیسے، اس دن ہوگا کیا کیا. سنتے جائیے اور اللہ سے معافی بھی مانگتے جائیے، احساس کرتے جائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، ایک وقت تک دنیا میں رہیں گے. جب وفات ہوگی تو سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سنہری جالیوں میں میرے آقا کے ساتھ ان کی تدفین ہوگی. حضرت عیسیٰ کی جب وفات ہو جائے گی تو پھر ایک زمانہ جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی. میں یہ حدیث کئی بار سنی تھی، ذرا سنیے گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی آبزرویشن. کہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہوں گے ان کی روح قبض ہو جائے گی، وہ انتقال کر جائیں گے، صرف دنیا میں کافر رہ جائیں گے. میں سوچتا تھا اللہ کی قدرت ہے، دیکھا تو نہیں تھا کہ ہوا سے لوگ مر جائیں گے، کیسی اللہ کی قدرت ہوگی. مگر بلیو کریں، کرونا وائرس نے بتا دیا کہ نہ نظر آنے والا یہ وہ وائرس ہے جس نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. ارے دنیا کی سپر پاور ہیں. لوگ کہتے تھے سارے بزنس بند ہو جائیں گے، یہ بزنس کبھی بند نہیں ہو سکتا. وہ بزنس بند ہوتے دیکھے، ایئرپورٹس بند ہوتے دیکھے، فلائٹس بند ہوتے دیکھی. ارے دنیا کا کاروبار رک گیا، پہیا رک گیا. ایک ایسا وائرس ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا. ایسا نظارہ دکھا دیا کہ میرا رب جب چاہے جو چاہے کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور تاریخ لکھنے والا جب تاریخ لکھے گا، کرونا وائرس پر جب تحقیق ہوگی تو آج میری بات نوٹ کر لو، دنیا کو یہ جواب ملے گا کہ یہ وائرس جو ہے یہ غیر مسلموں کو اللہ کی قدرت دکھانے آیا تھا. آج بھی مسلمانوں پر بڑی رحمت کی نگاہ ہے. آج پاکستان کو دیکھ لو، ایسا کیا ہم نے کیا، کون سی میڈیکل ہم نے جناب SOPs پر عمل کیا؟ نہیں جناب، دعائیں ہوتی رہیں، اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں. اور اللہ کی رحمت سے آپ پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کا حال دیکھیں، تقریباً مسلمان ملک فارغ ہو چکے ہیں، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور جو اللہ کو نہیں مانتے آج ان کے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے. دنیا کا بہترین میڈیکل نظام ہے مگر وہ اس پر قابو نہیں پا رہے. رب قدرت دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے اللہ کو ماننے والو، اے اس کے رسول پر ایمان لانے والو، اور کیا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے؟ ہمارے پاس نہ میڈیکل فیسلٹی ہے، نہ ہمارے ملک میں اتنی صفائی ستھرائی ہے. جنہوں نے یورپ کا سفر کیا ہے، زمین پر ایک جناب مٹی کا دانہ نظر نہیں آتا، کوئی مکھی مچھر اس فضا کے اندر نہیں ہوتا، مگر آج وہ بے بس ہیں. سبحان اللہ، میرے مولا کریم نے ہمیں یہ دکھایا ہے. اور یہ جو قیامت سے پہلے خوشبودار ہوا چلے گی، لوگ مر جائیں گے. اب بتائیے، یہی کرونا وائرس اگر سانس سے پھیلتا، یہی کرونا وائرس اگر ہوا میں آ جاتا تو شاید ہم اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھتے کہ لوگ سانس لیتے اور دنیا سے جاتے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. مگر اب سمجھ آ گیا ہے کہ دنیا کتنی ترقی کر لے، رب جب چاہے جو چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا سکتا ہے. میں پچھلے دنوں امریکہ میں بات کر رہا تھا. امریکہ میں بہت بڑے ایک ڈاکٹر ہیں، میری ان سے بات ہو رہی تھی. کہتے ہمارے یہاں میٹنگز ہو رہی ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے. 22 کروڑ کا ملک ہے پاکستان، کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے کہ جناب ایک جزیرے والا ملک ہے، کلیئر ہو گیا چلو بات ختم. نہیں جناب، دنیا میں 6 نمبر پر آبادی پہ آپ کا ملک آتا ہے. 22 کروڑ آبادی والا ملک کیسے کلیئر ہو گیا؟ نہ لوگ ادھر اتنی احتیاط کر رہے ہیں. بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، مگر اب تک جو ہم
پر خاص رحمت کی نگاہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ سیمینار ہو رہا ہے اور میں مسلم ڈاکٹر کی حیثیت سے ان ڈاکٹر کے درمیان بتاتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا وضو ہے, یہ مسلمانوں کی نماز ہے, یہ وہاں اذانیں دے رہے ہیں, یہ دعائیں کر رہے ہیں, اللہ پاک انہیں بلاؤں سے بچا رہا ہے. تو ہے میرے بیچے اسلامی بھائیو, یہ باتیں ایمان کو مضبوط کرنے والی ہیں. پھر آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. اب قیامت کافروں پر قائم ہوگی, مسلمان کوئی دنیا میں نہیں ہوگا. اب جب 40 برس کا ایسا زمانہ گزرے گا کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوگی. جتنے لوگ اس وقت دنیا میں ہوں گے نا وہ سب 40 سال سے بڑے ہو گئے ہوں گے. اور اب احادیث کا مضمون ہے کہ کوئی اللہ نام لینے والا زمین پر نہیں ہوگا. کوئی کھانا کھا رہا ہوگا, کوئی اپنے کاموں میں مشغول ہوگا کہ دفعتاً اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. اب ان کی جب آواز آئے گی نا سور پھونکنے کی, یہ ایک طرح کا ساؤنڈ ہوگا جو بڑا باریک ہوگا, تو لوگ آہستہ آہستہ کی بلند ہوتا جائے گا. لوگ کان لگا کے سنیں گے کہ کوئی آواز آ رہی ہے, لیکن آواز بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. لوگ اب بے ہوش ہونا شروع ہوں گے, گر پڑیں گے, مر جائیں گے. آسمان, زمین, پہاڑ, یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ سب فنا ہو جائیں گے. کوئی اس دنیا میں نہ ہوگا سوائے خالق حقیقی کے. اب سنو رب کیا فرمائے گا, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, کہاں ہے جبارین, کہاں ہے متکبرین. مگر کون ہوگا تو جواب دے گا, nobody there to give answer. اللہ سبحانہ و تعالی خود جواب ارشاد فرمائے گا, للہ الواحد القہار, صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا, پھر سور کو پیدا کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. اور اب سور کو جب پھونکا جائے گا تمام اولین و آخرین, ملائکہ, انس, جنات, حیوانات سب موجود ہو جائیں گے. اور سنو, سب سے پہلے قیامت کے دن قبر سے میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے. مدینہ منورہ میں مزار پرانوار سے میرے آقا اپنی قبر سے باہر آئیں گے. کیا خوبصورت حدیث ہے, صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. ہم ایسی صحابہ کی نوکری نہیں کرتے, ایسی صحابہ سے پیار نہیں کرتے. سنو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. ایک بار نبی پاک صحابہ کے درمیان آئے, سیدھے ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے. فرمایا دیکھ لو جس طرح آج آئے ہیں اس طرح قیامت کے دن بھی آئیں گے. نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ اپنے مزار سے باہر آئیں گے. سبحان اللہ. پھر اہل بقی ہوں گے, اہل معلا, اور اس طرح ساری دنیا محشر کے میدان میں جمع ہوگی. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, جسم کے اجزاء مرنے کے بعد متفرق ہو گئے, مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں گے لوگوں کے جسم, مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کرے گا اور قیامت کے دن اٹھائے گا. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن, بے لباس اپنی قبروں سے نکلیں گے اور یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے. ملک شام میں محشر کا میدان سجایا جائے گا. آج سورج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے, اس دن 1.25 میل پر ہوگا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ویدر کیسا ہوگا, گرمی کتنی ہوگی. آج 50-55 ڈگری کے بعد ہماری بس ہو جاتی ہے, انسان نہیں کھڑا رہ سکتا دھوپ میں, مگر اس دن کھڑے رہنا پڑے گا. اور کتنا بڑا دن ہوگا, 50,000 سال کا دن ہوگا. اس کی تپش کیسے ہوگی؟ کتابوں میں لکھا کہ زمین تانبے کی ہوگی. العطش العطش, ہائے پیاس, ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. پسینہ اتنا نکلے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک, کسی کی کمر تک, کسی کے گھٹنوں تک, اور کچھ لوگ اپنی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یہ لوگ کھڑے ہوں گے, انتظار میں ہوں گے. دھوپ میں آپ کو کوئی اپنے گھر کے باہر کھڑا کر دے, ذرا 10 منٹ بعد آتا ہوں. 10 منٹ کتنے بھاری ہوتے ہیں, آدھا دن گزر جائے گا. 25,000 سال کے مطابق لوگ جب دھوپ میں کھڑے رہیں گے, اور اب لوگ کہیں گے کہ کچھ تو ہو, حساب تو شروع ہو, فیصلہ تو کر دیا جائے. مفتی امجد علی اعظمی صاحب کہتے ہیں کوئی ایک مصیبت ہو, 100 ہو, 1000 ہو تو بیان کیا جائے, اتنی مصیبتیں ہیں. اب اتنے میں اہل محشر مشورہ کریں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں.
وہ ابو البشر ہیں، ان کے پاس جا کر سفارش کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو، ہماری شفاعت ہو، جس کو جنت میں جانا ہے جنت میں بھیج دیا جائے، دوزخ والوں کو دوزخ میں بھیجا جائے۔ اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے حضور آپ ابو البشر ہیں، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، تمام چیزوں کے آپ کو نام سکھائے، آپ صفی اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، دیکھیں ہم کس حال میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی اپنی فکر ہے، آج اللہ نے ایسا غضب کیا اس سے پہلے کبھی نہیں فرمایا، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ اہل محشر کہیں گے کس کے پاس جائیں، آپ ہی بتائیں، اتنے پریشان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں، انہیں عرض کریں گے حضور شفقت کرم، آپ رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں، وہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ مجھے خود اپنی فکر پڑی ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے اب آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ حضرت نوح فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے، وہاں جائیں گے، وہاں فریاد کریں گے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، مگر وہ بھی کہیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ اہل محشر گھومتے گھومتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے اے محمد، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، بہت سارے فضائل بیان کریں گے۔ سنو، محشر میں نبی پاک کے سامنے اہل محشر بھی نعت پڑھیں گے۔ آقا کے فضائل بیان کرنا ہی نعت ہے نا، تو نعت خوانی کا سلسلہ شروع سے جاری ہے، اور محشر کے دن بھی نبی پاک کی نعت بیان کی جائے گی۔ نعتیں پڑھنے والوں، سرکار کی ثنا بیان کرنے والوں مبارک ہو، کیونکہ جس کی عادت ہوگی وہ آقا کو دیکھ کر وہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں لکھا، کیا خوبصورت تمنا کی ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، قیامت کا دن ہو اور اے رضا فرشتے مجھ سے کہیں ہاں رضا، اور وہاں بھی میں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اہل محشر اس بھیانک دن، اس خوفناک دن، اس ڈیفیکلٹ ڈے نبی پاک سے عرض کریں گے حضور اب آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ اب نبی پاک یہ نہیں کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا، اے میرے غلاموں آؤ، میں آج تمہارا مددگار ہوں، آج میں اسی لیے ہوں، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ میں ذرا یہاں رکتا ہوں، ایک سوال کریٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی، سب کو پتا ہے کہ نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے، تو پھر ہم کیوں جائیں گے حضرت آدم کے پاس، ہم کیوں جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس؟ نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ ہی نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے۔ جب پتہ چل گیا تو سارے محشر کے لوگ نبی پاک کے پاس ڈائریکٹ چلے جائیں، فرمایا نہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ آج تو معلوم ہے کہ ہوگا کیا، مگر اس دن بلا دیا جائے گا، سارا محشر گھومے گا، ایک ایک کے پاس جائیں گے، تو پھر یہ ریزن کیا ہے، کیوں گھمایا جائے گا؟ سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار ایک شعر میں معاملہ حل کر دیتے ہیں، کہتے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، حضور تمہارے لیے ساری خلق کو گھمایا گیا، کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ ساری بزم کیوں سجائی جا رہی ہے؟ ارے جناب سوال پیدا ہوتا ہے، میں قبر سے اٹھتے ہاتھ میں رزلٹ پکڑا دیا جاتا، تم جنت میں جاؤ، تم دوزخ میں جاؤ، نہیں جناب، قیامت کا یہ سارا سینیریو، یہ سارا انتظام کیوں کیا گیا؟ پل صراط بھی بچھایا گیا، اعمال نامے بھی تولے گئے، حوض کوثر بھی لگایا گیا، خلق گھوم بھی رہی ہے، اللہ اکبر، یہ ساری بزم سجانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے،
انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason to create that big day of judgment. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دنیا کو بتانا ہوگا کہ کون ہے رب کا حبیب, کس کی سنی جائے گی, کس کی مانی جائے گی. صرف مسلمان تو نہیں ہوں گے نا, اربوں خربوں غیر مسلم بھی ہوں گے. اچھا مزے کی بات, علماء کہتے ہیں اس دن سب مان جائیں گے. جتنے غیر مسلم ہوں گے نا وہ بھی ایمان لائیں گے, کہیں گے ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں, ہم مانتے ہیں اسلام درست مذہب ہے, کیونکہ انہی کی بات سنی جا رہی ہے, یہی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر رہے ہیں. مگر اس دن کا ماننا قبول نہ کیا جائے گا, اس دن کا ایمان قبول نہ ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ایسی اعلیٰ حضرت سے ہمیں پیار نہیں ہے, کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. ارے آج نبی پاک کی شان ماننی ہے, آج ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے. فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ نبی پاک کی غلامی سچی عطا فرمائے. سنو غلاموں, اس دن کیا ہوگا. اب نبی پاک سجدہ فرمائیں, کیسا سجدہ ہوگا, ہائے ہائے. کس لیے ہوگا, اپنے لیے نہیں ہوگا, ہم گناہ گاروں کے لیے ہوگا, ہماری تکلیف دیکھ کر ہوگا, ہم گناہ گاروں کی پریشانی میں وہ سجدہ ہوگا. میرے آقا سجدہ فرمائیں گے اور اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھو, اللہ کی اپنے حبیب پر کرم نوازی دیکھو. آقا رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, ذرا الفاظ سننا. رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا, یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, میرے پیارے اپنا سر اٹھاؤ. وَقُلْ تُسْمَعْ, کہو سنا جائے گا. وَسَلْ تُعْطَىٰ, سوال کرو پورا کیا جائے گا. وَشْفَىٰ تُشَفَّىٰ, شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی. وَقُلْ تُطَاعْ, فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی. اب نبی پاک سجدے سے سر اٹھائیں گے. اللہ کے حبیب اب شفاعت کا سلسلہ فرمائیں گے. غلاموں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکال رہے ہوں گے. کسی کا پلڑا گناہوں کا بھاری ہو رہا ہوگا, میرے آقا وہاں جا کر اپنے کرم سے اس کا گناہوں کا پلڑا ہلکا اور نیکیوں کا بھاری کر رہے ہوں گے. کبھی دیکھیں گے پل صراط پر کوئی مجرم جہنم میں گر رہا ہے, وہ نبی پاک کو پکارے گا, آقا ادھر جائیں گے, اسے پل صراط پار کرائیں گے. کسی جگہ لوگ پیاسے ہوں گے, نبی پاک کے امتی پریشان ہوں گے, میرے آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ اس دن انبیاء کو ممبر دیے جائیں گے اور سارے انبیاء اپنے ممبر پر بیٹھے ہوں گے, مگر میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا بلکہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا اس ڈر سے. ذرا حدیث کے الفاظ سنیے گا. میں اور آپ گناہ گار بندے تو ڈر رہے ہوں گے نا, کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس ڈر سے اللہ کی بارگاہ کے سامنے کھڑا رہوں گا کہ کہیں مجھے اکیلے کو جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے. اللہ اکبر. پیارے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میرے گناہ گار امتیوں کے لیے ہے. اور سنو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سب نبیوں کو 3 دعائیں دی گئیں. ویسے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے مگر 3 دعائیں اسپیشل دی گئیں کہ جو وہ مانگیں وہ قبول ہوتی ہیں. پیارے آقا فرماتے اور نبیوں نے وہ ساری دعائیں کر لی ہیں, اور آقا فرماتے ہیں میں نے جو دعا کی وہ 2 دنیا میں کی ہیں اور 1 آخرت کے لیے بچا کر رکھی ہے. اور دنیا میں کیا مانگا تھا؟ فرماتے ہیں اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت بخش دے, میری امت بخش دے. اور 1 دعا میں نے قیامت کے لیے بچا کے رکھی ہے, وہ قیامت کے دن اپنے رب سے اپنی امت کی شفاعت مانگوں گا. رب نے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب تمہیں رب اتنا عنقریب عطا فرمائے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک امتی کو جنت میں نہ داخل کرا. ایسے آقا
ایسے شفیع، ایسے مہربان. سنو نبی پاک کا اس دن حال کیا ہوگا. ایک صحابی رسول نبی پاک کی دربار میں آئے، کہتے حضور آج جب دل گھبراتا ہے، جب جی گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. حضور قیامت کا دن ہوگا، آپ کے گرد تو انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، صالحین ہوں گے، ایک ہجوم ہوگا. حضور میں آپ کو وہاں کیسے تلاش کروں گا؟ سنو نبی پاک نے یہ نہ کہا میرا بڑا نورانی محل ہوگا، میں بڑے منبر پر بیٹھا ہوں گا، وہاں آ کر میرا دیدار کر لینا. نہیں نہیں، میرے آقا فرماتے، حدیث کا مضمون ہے، مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا. میرے پیاسے امتی ادھر آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلا رہا ہوں گا. کہا حضور اگر وہاں نہ پاؤں، فرمایا وہاں نہ ملوں تو ایسا کرنا پل صراط پر آ جانا، رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل سے پار لگا رہا ہوں گا. کہا حضور اگر پل صراط پر نہ ملے تو پھر کدھر ملیں گے؟ پھر ایسا کرنا کہ میزان عمل پر آ جانا، اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، میں اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا. کہ حضور ادھر نہ پاؤں تو کدھر آؤں؟ فرمایا ان 3 جگہوں کے علاوہ تم مجھے کہیں نہیں پاؤ گے، میں ان تینوں جگہوں پر تمہیں کہیں نہ کہیں ملوں گا. اللہ اکبر. مولانا حسن رضا خان ایک نقشہ کھینچتے ہیں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. کہتے ہیں کہ اس دن کیا ہونا ہے؟ فرماتے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. آقا کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی پل صراط پہ پکارے گا یا رسول اللہ بچائیے، آقا وہاں جا کر بچائیں گے. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا اور آقا پہنچیں گے. کس طرح پہنچیں گے؟ سنو، جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ جائے، ماں بے قرار ہوتی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کا حال کیا ہوگا کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. آقا کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر آقا کی بات کیسی سنی جائے گی؟ فرمایا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. جو آقا فرمائیں گے وہ مانا جائے گا. سنو غلاموں، ایسی زندگی گزارنا کہ آقا قیامت کے دن دامن میں چھپا لیں. لکھتے ہیں غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. انشاءاللہ غلام بن کے رہنا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. عدو یعنی دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. ایسا مددگار کوئی ہے؟ جب ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ کہے گا میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر اس دن نبی پاک ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے. ہم پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا، مگر میرے آقا کا دریائے رحمت ایسا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. حضور خود تلاش کر رہے ہوں گے. اچھا اس دن نبی پاک کو پہچانیں گے کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم جائیں گے کیسے؟ سنو ایمان افروز بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہاں ایک پرچم ہوگا جسے کہا جاتا ہے لواء الحمد. اللہ اکبر. یہ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ جھنڈا فرمایا یہ 1600 سال کی مسافت کے برابر ہوگا. 1600 سال کوئی گھوڑا چلائے، جتنا فاصلہ طے کرے اتنا بڑا پرچم ہوگا. اب یہ پرچم کام کیا کرے گا؟ ذرا سنو. اب ذرا تصور کرتے ہیں، جنہوں نے حج کیا میری بات جلدی سمجھ جائیں. حج پہ 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، کتنا رش ہوتا ہے. کوئی خیمہ گم ہو جائے تو ملتا نہیں. وہاں بڑی بڑی نشانیوں کے لیے بلون لگائے جاتے ہیں. دور سے میں نظر آ جاتا ہے یار یہ بلون والی سائڈ جو نا ہماری ہے، غبارہ یا کوئی ایسا جھنڈا پرچم لگایا جاتا ہے. اب محشر میں تو اربوں خربوں لوگ ہوں گے، ہمیں کیسا پتہ چلے گا نبی پاک کہاں ہیں؟ کیسے جائیں گے غلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس؟ فرمایا لواء الحمد جو ہے نا، وہ پرچم دور سے بتائے گا نبی پاک وہاں ہیں. لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا، آقا کا پرچم بتائے گا کہ نبی پاک وہاں ہیں. اب جو میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، بتاؤ نبی پاک کیسے کریم، کیسے شفیع، کیسے مہربان. اس مشکل دن بھی انہوں نے ہمارے کام آنا ہے، مگر آج ہماری زندگی میں ان کی یاد کہاں ہے؟ ان کی غلامی کہاں ہے؟ ان کے اس احسان کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
وہ نہیں بھولے، یقین کرو، وہ آج بھی نہیں بھولے، کل بھی نہیں بھولے تھے، اب بھی نہیں بھولیں گے۔ لوگ کہتے ہیں میں فلاں کا فالوور ہوں، میں فلاں کا فین ہوں، مجھے فلاں بڑا پسند ہے، عجیب عجیب فین بنائے ہوئے، عجیب عجیب فالوورشپ بنائی ہوئی ہے، میں تو اس کا دیوانہ۔ میں پوچھتا ہوں جس مشہور آدمی کے تم دیوانے بنے پھرتے ہو، کہ تمہیں جانتا ہے؟ تمہارے لیے کبھی اس نے کوئی اچھا کام کیا، تمہارا خیال رکھا؟ لوگ کہتے ہیں مجھے کیسے جانے گا، اس کو تو کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تمہارے لیے سجدے کرتا تھا، تمہارے لیے راتیں جاگتا تھا، آنسو بہاتا تھا۔ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ کے حبیب راتیں جاگ جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ میری امت کو بخش دے۔ دنیا میں تشریف لائے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام۔ معراج کی شب تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں یاد رکھا۔ قبر انور میں جب اتارا جا رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارکہ کو جنبش تھی، صحابہ نے کان قریب لے گئے، وہاں بھی امت کو یاد فرما رہے۔ قیامت کے دن بھی ہمیں تلاش کریں گے، بتاؤ نا، ایسے آقا ہوں، پھر کسی اور سے محبت کی جائے، پھر کسی اور کی غلامی اختیار کی جائے، کسی اور کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ نہ کرو ایسا نہ ہو کہ نبی پاک زندگی کا ایک دستور بنا لو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی، کچھ بھی ہو جائے اللہ اور اس کا رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ناراض ہو گئے نا تو ہم مارے جائیں گے، ہمارا اور ہے کون؟ ہم کس کے پاس جائیں گے قیامت کے دن؟ اتنا مشکل دن جو میں نے بیان کیا، صرف نبی پاک کی ذات ہوگی جو ہماری شفاعت کرے گی، ہمیں انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ مگر ایسے کام بھی تو کر لو نا کہ نگاہ رحمت پڑ جائے۔ ساری زندگی ان کی سنتوں کے خلاف گزاری، ساری زندگی نمازیں قضا کر کے گزاری، حرام روزی کماتے رہے، وہ جس چیز کا منع کرتے رہے آپ وہ چیزیں کرو گے تو کیسے نبی پاک کرم فرمائیں گے؟ بتاؤ نا، اپنے بارے میں سوچیں۔ ہم کہتے تو ہیں، زبان سے تو نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر یہ غلامی ہے بھی کہ صرف زبانی نعرہ ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں، اطاعت کے بغیر محبت نہیں ہوتی ہے۔ عاشق رسول وہی ہے جو مطیع رسول بھی ہے، جو فالوور بھی ہے نبی پاک کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پہ دنیا میں آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، آپ بڑی رسپیکٹ کرتے ہو اس کی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار آپ کے لیے جان حاضر ہے، آپ حکم تو کریں، میں حاضر، بالکل لبیک ہے۔ کیوں؟ پیار کرتے ہو نا، جو وہ کہتا ہے وہ مانتے ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ بھی کریں اور وہ جو فرمائے وہ آپ مانتے بھی نہیں ہیں؟ وہ فرمائے سچ بولو تو جھوٹ سارے بول رہے ہیں، وہ فرمائے حلال کماؤ تو حرام روزی، پیسے اچھے لگتے ہیں نا، زیادہ آ جائیں۔ نہ کریں ایسا۔ آج تو دنیا میں شاید تھوڑے دن عیش کر لو گے، قیامت کے دن مارے نہ جاؤ۔ زندگی ایسی گزارو، کاروبار کرنے سے پہلے، فیملی فنکشن کرنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوال کرو اپنے آپ سے کہ یہ کام کروں گا تو میرے آقا راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے؟ اگر جواب یہ آتا ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گے، پھر نہ کرنا، پھر رک جانا۔ مجھے وہ کوئی کام نہیں کرنا جس سے میرے آقا ناراض ہو جائے، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو میرا تو ان کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے۔ میں تو بڑا گناہگار ہوں، بڑا بدکار ہوں، اگر وہی ناراض ہو گئے تو پھر کس کے صدقے جنت میں جاؤں گا؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، اب جو رہ گئی ہے نا زندگی، تھوڑی رہ گئی، پتہ نہیں کب چلے جائیں، نبی پاک کی سچی غلامی میں گزارو، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارو، ان کے طریقہ کار پر عمل کر کے گزارو۔ چھوڑ دیں یہ گناہ کی عادتیں، چھوڑ دیں یہ برے کام، یہ مر جائیں گے ہم۔ یہ جن کے پیچھے پاگل ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی کسی گلوکار کو فالو کر رہا، کوئی کسی اداکار کے پیچھے پاگل، کوئی کسی اسپورٹس مین کے پیچھے، عجیب دنیا بنی ہوئی ہے جس کو خیال ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کو پڑھ کر سنانا ہے۔ آج سچی بتاؤ، میرے اور آپ کے اعمال ہمارے گھر میں سے کسی کو پتہ چل جائیں، ہمارے دوستوں کو پتہ چل جائیں کہ ہم چھپ چھپ کر کون کون سے گناہ کر چکے ہیں، تو کتنی شرم آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے محشر کے دن ساری دنیا کے سامنے اعمال نامہ پڑھنا پڑے گا، پھر کدھر جائیں گے؟ تو خدا را اللہ بڑا کریم ہے، توبہ سچی کر لو تو انشاءاللہ وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ تو آج پکی سچی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اب زندگی نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے گزرے گی، اب جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، سود کا کام نہیں کریں گے، رشوت کا کام نہیں کریں گے۔ آپ سچی نیت کرو، اللہ آپ کی روزی میں برکت ڈال دے گا، آپ کے لیے راہیں کھول دے گا۔ دنیا کو راضی کرنے کے لیے یہ غلطی مت کرنا
کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھو ورنہ آخرت میں کہیں بربادی مقدر نہ ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال